Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الرحمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم ہمارا پورا دین جو ہے وہ ایک چیز پر منحصر ہے. الحمدللہ دین بھی مختصر ہے، وہ بھی اتنا بڑا نہیں اس کو سمجھانے کی بہت ضرورت پڑے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بہت ہی مختصر ہے. پھیلانے کو تو آپ کتنے اس کو کمپلیکیٹ کر دیں، لیکن اصل میں دین صرف 2 سینٹنس کے اندر ہے، اور اس کو پانے کا راستہ بھی 2 سینٹنس میں ہے. دین ہمارا اطیع اللہ اطیع رسول، جس کا ترجمہ ہے اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو گیا پورا دین، اطیع اللہ و اطیع رسول. ایک چیز میں کمی رہے گی وہ دین مکمل نہیں ہوگا. ان دونوں چیزوں کا نام مل کر دین ہے. یہ مختصر جامع ڈیفینیشن ہے ہمارے دین کی، جو بزرگان دین نے کی. میں نہیں کر رہا، یہ بزرگان دین نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. پھر اس کو ایکسپلین کریں آپ، الحمدللہ بڑھتا جائے گا. اللہ کے حکم کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع رسول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جب یہ انسان اس پہ چلے گا، اور چلنا چاہیے ایمان کے بعد، تو پھر وہ دین کے راستے پر چل رہے ہیں. یعنی ہمارا مقصد و منزل جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم نے پانا ہے. ہمارا مقصود یہ ہے ہر زندگی کے اندر کامیابی ہماری اس میں ہے کہ جو ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اطیع اللہ اور اطیع رسول پر پریکٹس کرتے ہوئے جائیں. اس میں سے ایک چیز بھی شارٹ کریں گے ہم، اللہ کے احکامات کو ماننے میں نبی وقت میں اطاعت نہیں کر رہے، آپ کے اتباع سے ہم منہ پھر رہے ہیں، تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اطیع رسول فقط اطاع اللہ، اللہ نے تجیب فرما دیا کہ میری نبی کی اطاعت بعین میری اطاعت ہے. اتنا بلند درجہ دیا اللہ نے اپنے نبی کو، اس کا کوئی اس کے علاوہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ آپ کا مقام ہے، کتنا بلند اللہ نے تعالیٰ کہ اتنے بڑے نبی کے اتنے بڑے مقام ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی نقل کرو. یہ تو اعزاز ہے ہمارے لیے. ایسا سمجھتے ہیں نا، یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے
ماشاء اللہ، اس کو ترجمہ کیسے کروں؟ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی ہمیں اعزاز دے رہے ہیں، اتنی بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں. کتنی بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کی نقل کرو، اس کی نقل کرو گے تم بھی بلند ہو جاؤ گے. پھر وہ کیا انسان ہوگا جو نبی محمد نقل کرتے ہوئے شرماتا ہو؟ مجھے بتائیں، وہ ایمان ہے اس کے پاس؟ سوچنے بات خود سوچیں. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نقل کرتے ہوئے جس کو شرم آئے، مجھے بڑا مشکل ہے. نہیں جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. بلکہ یہاں تک کہیں تو پرانے زمانے کی بات ہے جی، اب تو ایسا نہیں ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اس میں تو یہ چلے گا نہیں. دین تو ایک ہی ہے، افضل سے لے کے اب تک ہر نبی یہی دین پیش کرتا ہے اور کوئی دوسرا دین دیا ہی نہیں. بشارتیں دیتے آئے ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا. تو یہ تو بڑا اس امت کو بہت بڑا راز ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا حضرت عیسیٰ صاحب کی نقل کرو، حضرت موسیٰ صاحب کی نقل کرو. ہمیں تو اس کی نقل کہا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں. بتائیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمیں نبی پاک نے امت میں پیدا کیا ہے. جھنجھوڑیں اس اپنے آپ کو کہ اس میں ہم اتنے پیچھے، اور پھر ہم کہتے ہیں دیندار ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں تو یہ کرتے ہیں. نہیں، سارا دین بیکار ہے میرے دوست. جب تک اطیع رسول نہیں ہوگا نا زندگی کے اندر، دین نہیں چلے گا. اللہ کے واسطے فتنوں کے زمانے میں کتنے بڑے فتنے آ جائیں، ہم نے پریکٹس یہی دین کرنا ہے. اسلام شروع ہی سختی سے ہوا تھا، ختم بھی سختی پہ ہوگا، یہ بتا دوں آپ کو. جن لوگوں نے سٹارٹ کیا نا اسلام میں، اسلام دین میں، دین کے پاس یہ تھا کہ اللہ رسول. آپ دیکھ لیں کیسے انہوں نے اس دین کو اپنے امپلیمنٹ کیا، اپنے اوپر لائے اس دین کو. کیا کر مصیبتیں اس زمانے میں جب نبی بہت تشریف رکھتے. تو اب یہ زمانہ جو ہے اس میں بھی یہ دین ہے کہ جو اللہ کے رسول کی نقل کرتے ہوئے شمارے گا وہ ایمان والا نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون له، یہ کیا ہے ہی نہیں اس کے پاس ایمان. ان کی طرزوں کو نہ دیکھیں، عبادتوں کو نہ دیکھیں، ان کی قرآنوں کو نہ دیکھیں، ان کی سجدوں کو نہ دیکھیں. دیکھنا ہے جس کے دین کو تو دیکھو کہ نبی اطاعت پہ وہ شخص کتنا ہے. کسی کی ولایت کو دیکھنا ہو، کسی کی شان کو دیکھنا ہو، کسی کے درجے کو دیکھنا ہو، کسی کی رسپیکٹ کو دیکھنا ہو، کسی کے قرب الہی کو دیکھنا ہو، کسی تعلق اللہ کو دیکھنا ہو، اس کی ایک ہی چیز دیکھیں، ایک ہی عبادت دیکھیں، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ یہ شخص کتنا بڑا ہے. جن کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے لائف کا، سب سے پہلے وہ ٹریپ ہوں گے دجال کے اندر. دجال کا فتنہ آ گیا ہے، ہم اسی دور کے اندر ہیں. فتنے دجال شروع ہو چکے ہیں، ابھی یقین نہیں آ رہا ہمیں تو کب آئے گا یقین؟ اس سے بڑے فتنے اور کیا ہوں گے کہ بیٹی اٹھ کے ماں کو گالیاں دے رہی ہے، باپ اٹھ کے باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. بے حیاؤں کے لباس پہن کے ماں باپ ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور کتنا اور کیا فتنہ ہے دجال کا مجھے بھائی. سب سے بڑا ٹریپ ہوگا اس فتنے کے اندر، یاد رکھیں میری بات، وہی ٹریپ ہوگا جس کا تعلق نبی کے ساتھ کمزور ہوگا. اور تعلق ایک ہی ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے نبی اکرم سے. یاد رکھیں کسی قسم سے بھی تعلق نہیں بنتا. کتنی آپ جلوس نکالیں، جلوس نکالیں، تعلق نہیں. ایک تعلق ایک ہی ہے، کیا ہے؟ اطیع الرسول. بس بزرگی کی نشانی ہے، ہر چیز کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ایک بتائی ہے. جہاں اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی اعلیٰ درجے کی، ایمان والے ہیں بھائی. اتنا بڑا آزاد ہے کہ میں سرکاری زم کے ایک ایک چیز کی نقل کروں میں. اللہ اتنا بڑا آزاد ہے انسان کے. تو جو اس پہ شرما رہا ہے مجھے بتائیں اس کو کتنی بڑی بڑی امید ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے نا. سبحان اللہ. کیا وجہ ہے؟ ایمان رکھتے ہیں پھر نبی ہم سنتوں سے بھاگ رہے ہیں.
اتنے بڑے بڑے یعنی خوشخبری، من احب سنت احبنی، اللہ اکبر. یعنی اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتا ہے تو میری سنت سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا. باقی کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیے؟ ڈھکوسلے باقی تو سارے پھر تو کیسے دعوے ہیں؟ ہم کیسے منافق ہیں؟ کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ کون سا دین ہمارے پاس ہے؟ کیسے عاشق ہیں اللہ کے نبی کے؟ من احب سنت احب، بس اسٹینڈرڈ دیا اللہ کے نبی نے. وہ کہا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں ماکان بھی جنت، جس سے میں نے محبت کر لی تو پھر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا اس کو. ماکان حدیث ہے نا بھائی، سنتے ہیں آنکھ بند کر. اتنا آسان دین ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، اتنا آسان دین ہے کہ مشکل ہے ہی کوئی نہیں. کلمہ پڑھے آدمی اور آنکھ بند کر کے کس کے پیچھے لگ جائے؟ نبی پاک نے پیچھے لگ جائے. بس جہاں سے خوشبو آ رہی ہے نبی پاک نے ادھر ہاتھ پھاڑ رہا ہے، پیچھے لگ جائے اس کے. کس کا آسان دی. باقی تو یہ ہم نے کمپلیکیشن پیدا کرنے، یہ وہ جھٹکے نکالنے، فلاں کرنا ہے ہی کچھ نہیں دین میں. صحابہ کرام کو کچھ بھی نہیں تھا. وہی کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. بدھو آتے تھے، بدھو آخر پوچھتے تھے نبی پاک دین کیا؟ دین تو بس ختم، دین سمجھ گئے ہم. بدھو بشارت دیتی یہ آدمی جا رہا ہے، دیکھ لو جس نے جنتی دیکھنے یہ جا رہا ہے. کوئی چکر نہیں تھا ایسا. یہ تھوڑی دیر قسمیں دلاؤ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا جی ایسا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، فلاں چیز ضروری نہیں ہے. ثابت ہو رہی ہے کہ چیز بس آ رہا ہے الحمدللہ. جتنا فیلڈ دیا اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا، کتنا بڑا فیلڈ دیا ہے. ان کی طرح کھا لیں، ان کی طرح سو جائیں، ان کی طرح پی لیں، ان کی طرح پانی پی لیں، ان کی طرح کپڑے پہن لیں، ان کی طرح بیٹھ جائیں، ان کی طرح مسکراہٹ کر لیں، ان جیسے لباس. اتنا فیلڈ دیا، ہر چیز میں محبت ملتی چلی جاتی ہے. بچوں میں شوق پیدا کریں، بچوں کو چیز دلائیں، بچوں کو ذہن پیدا کریں، گھروں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. کوئی تو آپ اپنا پریکٹس کریں، آپ کسی کوئی دشمنی لینا نہ دینا آپ کو. کیوں دی بچہ صحیح نہیں ہوتا جی نہ فرمان ہے، اس کو صحیح کیسے کریں؟ ہزاروں قصے کہانی جوڑی میں. رول ماڈل آپ بنے اس کا، پکڑ لیں نبی ہم کو، بس آپ اس کے سامنے نقل کرنا شروع کرتے ہیں. بچہ بندر ہوتا ہے وہ آپ کی نقل کرنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ، کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے کوئی نہیں. دنیا کچھ کہہ رہی آپ نے نہیں، یہ ہمارے نبی کو چیز پسند نہیں تھی، ایک دن ٹون کرے گا، 2 دن کرے گا، تو کہے گا ٹھیک ہے جی میں بھی نہیں کرتا، میں بھی ذکر کروں گا، میں بھی ایسی کروں گا جیسا آپ کرتے ہیں، میں بھی یہی کروں گا. ہمارے اندر فتنے دماغوں گھسے نہیں، یہ ہو جائے گا تو پیچھے رہ جائے گا، یہ ہو تو بیکورڈ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو فلاں نہیں ملے گا. یہ ہمارے تو اپنے سلیبس ہیں، ہمارے تو اپنے سلیبس. بچہ رول ماڈل بنے نا، بس بتا رہا ہوں آپ، باپ رول ماڈل بنے بچے کے تو بچہ وہی کام شروع کر دیتا ہے. ایک باپ نے مجھے بتایا کہ میرا بچہ جی وہ کیا کہ جی وہ بھی ذکر کراتے ہیں. ہم کیسے ذکر کراتا ہے؟ کہتے ہیں چھوٹا سا اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، ہم بھی آئے تو اس نے دکھا ذکر، وہ جا کے تکیے جمع کر لیتا ہے سارے گھر کے تکیے جمع کر کے میں ذکر کر رہا ہوں، چلو میں شیخ ہوں، چلو ذکر کرو سارے. وہ چھوٹا سا بچہ 11 سال کا 10 سال کا بچہ، وہ سمجھتے دین یہ بس جاؤ ایسے لوگ بیٹھے ہیں ذکر ہو معاشرہ. کتنے خوش قسمت ہیں ایسے ماں باپ کہ نہ کوئی محنت کرنی پڑی، کیا وہ سمجھ گئے. کون ماسا دیکھیے کسی اللہ علیہ ہاتھ پکڑو، جہاں سے میں نقل کروں گا ساری اولاد نقل کرنا شروع کر دے گی. ہمارا نقل کا دین ہے، عقل کا دین نہیں ہے. سبحان اللہ، عجیب فکر ہے. عقل سے کبھی دین آتا ہی نہیں، نقل اور محبت سے دین آتا ہے. کوئی صحابی عقل سے صحابی نہیں بنا. عقل سے بننا ہوتا نا تو کوئی صحابی نہ بنتا. ابو صدیق سے کہا آج تو میں دیکھتے ہیں تیرا جو دوست ہے تو آج فلاں گیا، ادھر گیا، آسمانوں پہ چلا گیا، کنڈی ہلی تھی، گرم بستر تھا، واپس آ گیا. کوئی یہ مان سکتا ہے یہ بات؟ کہا کس نے یہ بات ہے؟ تیرے دوست نے کہا، اس نے کہا یہ تو کچھ ہی بات نہیں، ہم تو اس سے بڑی بات مانتے ہیں. یہ کی بات تو بات کر ہے جذبہ. کچھ دلیل مانگی تو پوچھا، اس یہ بنے تھے صدیق عمر، ایسے ہی بنے تھے. کوئی دلیل ہے ہی نہیں. مذہب ہمارا محبت پیدا کریں،
اس کی محبت کی ابتدا شروع ہوتی ہے اللہ حب و حب کا، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس انسان کی محبت دے دے تجھ سے محبت کرتا ہے. یہ ابتدا ہو رہی ہے اللہ کو پانے کی. سبحان اللہ. اس دین کی ابتدا ہے کہ اگر دین پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کون سی عبادت کرنی ہے؟ محبت کی. کس کی محبت کرنی ہے؟ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے. کرو تلاش، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو اللہ سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. بس اپنی بکواس بازی ہم کرتے رہیں گے، اس راستے کو پکڑتے ہیں جو دین بتا رہے ہیں ہمیں، جو قرآن بتا رہا ہے. اتنا آسان دین ہے، کتنا پیارا دین ہے. اللہ کی محبت مل رہی ہے کیسے؟ بس تم اس سے محبت کر لو. کس سے؟ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے. جب اس سے محبت کرو پھر ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ تکیے جمع کر گی کہ چلو بھی ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہم ہنستے ہیں تو وہ بچہ تکیے جمع کر رہے اور ذکر کرا رہے سب. چھوٹا سا بچہ. بھائی یہ عقل کی چیز نہیں ہے. اسلام عقل نہیں چلتی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بند کر عقل. اگر اس قرآن کو سمجھنا سب سے پہلے عقل پہ تالا لگا، عقل پہ تالا لگا، پھر کھول اس کتاب کو. نہیں سمجھ بات؟ کون سا راستہ بتایا میں نے آپ کو؟ کون سا؟ محبت کا. کس سے محبت کریں؟ سب سے پہلے کس سے محبت کریں؟ کسی اللہ والے سے محبت کریں. میں نہیں کہہ رہا ڈر کیوں رہے؟ کبھی نہیں کہا اللہ سے حب کا حب وہی حب کا وہ امن بڑھو، اس کے بعد پھیلا رہا ہے. اللہ کا نہیں بتا رہا، میں تو نہیں کہہ رہا بھائی. میں نے تو رختہ اختیار کیا ہے. تو کٹ کرتا ہوں اس کا. تو اب چلتے ہیں تھوڑی سی مختصر بات. کہ اب سوچتے ہوتا ہے کہ بات ذہن کچھ اور ہوتی ہے، میں کسی اور طرف چل جاتا ہوں. اللہ کچھ اور کہلانا چاہتے ہیں، میں کچھ مضمون تبدیل ہو گیا سارا. میں سوچ رہا نام کچھ اور تھا. بہرحال دین اللہ کا آسان ہے، مشکل ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، تو اس کے پانے کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے. وہ چیز ہمیں پیدا ہو جائے. جس کے بہت پورا دین بتاتا ہوں، اس میں آ جائے گا. پورا دین تو میں نے سمجھا دیا. کیا ہے؟ اطیع اللہ و رسول. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم مانو اور نہیں اطاعت کرو. اللہ کی نافرمانی نہیں چلتی. اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں. اللہ کے سوچ سکتا آدمی کہ اللہ کی حکم دے رہا ہے، کہتے میں نہیں کرتا. وہ سوچ سکتا ہے یہ بات، اور ہم کر رہے ہیں. سوچ اللہ کہتے یہ کام مت کرو، ہم تو کریں گے، مجبوری ہے. اللہ کہتے فلانا کرو، یہ تو ہوگا. اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم اللہ کی. اللہ نے پھر بھی ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے. یعنی کسی کی کوئی مجال ہے اللہ حکم دے اور وہ اس کو چھوڑ دے؟ کتنا بڑی ڈھیل دی ہے. اور جب اس ڈھیل کے بعد جب کام ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، جب وہ انسان واپس جائے گا، پھر آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کیا حال ہوگا اس کا، کہاں پہنچے گا، کیا انجام ہوگا اس کا. کہ اتنا بڑا نافرمان کہ 70 سال 80 سال اس نے میری مخالفت میں گزاری. میں کہتا ایسا کر، کہتا نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں، تھوڑا کر لوں گا، تھوڑا اپنی مرضی کا کروں گا، تھوڑی یہ بات تو مان سکتا ہوں، تھوڑی بات نہیں سکتا. یہ کیا زندگی ہے؟ نکلنا چاہتے ہیں ہم اس چیز سے؟ چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑ کے بتائیں. بتاتا ہوں نسخہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، مرضی آپ کی، پھر چھوڑ دیں. نسخہ میں بتا دوں گا. جو سچی ہوگا، سچا جو ہوگا، نفاق والا نہیں ہوگا، وہ آج سے یہ کام شروع کر دے گا. کیا کمی ہے ہم میں؟ جو کمی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے. کیا ہے؟ تعلق مع اللہ ہمارا کمزور ہے. کیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالی سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت کمزور ہے. تعلق ہے، تعلق ایمان لائے اور تعلق بن گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن تعلق ہمارا کمزور ہے. جب تعلق کمزور ہے تو ہماری اطاعت بھی کمزور ہے. اگر تعلق مضبوط ہمارا ہو جائے گا تو خود بخود ہماری اطاعت جو ہے مضبوط ہو جائے گی.
بڑا آسان نسخہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اطیع اللہ اور رسول مضبوط کرنا ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے واحد ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. یہ سمت یہ نشانی بتا رہی ہے ہمیں کہ جو میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، تو اس وقت انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے. اگر تعلق کمزور نہ ہو تو کبھی بھی انسان جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. واحد وجہ اس کی یہ ہے ہماری نافرمانی کی، گناہوں کی، کہ ہمارا تعلق بہت کمزور ہو، اور جتنا کمزور ہوتا جائے گا اسی قدر ہم گناہ گار ہوتے جائیں گے. زندگی میں گناہ آنے شروع ہو جائیں گے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی آنے شروع ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے تعلق مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، الحمدللہ گناہ ختم ہونا شروع بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے. یہ کمال ہے، یہ ہے کمال. بالکل ایک بڑا نشانی ہے ایک شخص وہ جان سکتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق نہیں ہے جس وقت وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا، اللہ کی حکم عدولی کر رہا ہوگا، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہوگا. جس کر بھی ایک یا چھوٹی بات سمجھ جیسے میرے تعلق جو ہے اللہ سے کمزور ہو گیا، وہیں جھک جائے. یہ کیا نشانی ہے کہ اللہ سے میں ویک ہو گیا ہوں، میرا تعلق بس مارا گیا، اور یہ ویک ہونا شروع ہو گیا تو میں تو گیا. تو سب سے بڑی فکر جو کرنی چاہیے ایمان کے بعد وہ کون سی فکر ہے؟ دعوت دے رہا ہوں آپ کو. سب سے بڑی فکر کیا ہے ہماری ہونی چاہیے؟ کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اور مرتے دم تک میرا تعلق جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے. حتی یات الیقین. اللہ تعالیٰ یہ تعلق جو ہے اتنا ہو کہ مرتے دم تک وہ تعلق مضبوط ہو. اگر وہاں بھی کمزور ہو گیا تو شیطان نے جکڑ لینا اسی وقت اور کلمہ چینج کرا دے گا. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے کسی درجے پر عبادت کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی، تو سمجھا وہ شخص کیا ہے؟ وہ اس وقت گناہ گار ہے، اور اس کا تعلق جو اللہ سے کمزور ہو چکا ہے، اور نفس اور شیطان اس کو اپنا تعلق جما دیا، اس پر طاغوتی طاقت جمع آ گئی اس کے اندر. کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں. بڑے سے بڑا عبادت گار، یہ نہیں کہ کوئی گناہ گار ہوئی نہیں، بڑا بڑا جو ریاضت گار بڑا عبادت گزار ہے، اس پہ بھی یہ وقت آ جاتا ہے ایک دم اس کو نفس کو گناہ کی طرف راغب کر دیتا ہے. اور جب نفس اس کو گناہ کی طرف راغب، بالکل آسان ہے کام. کتنا بڑا ولی اللہ ہو نہیں بچ سکتا. خطرہ ہے، مکمل خطرہ ہے. یاد رکھنے کی چیز مکمل خطرہ ہے کسی وقت بھی، کیونکہ تعلق مع اللہ کو کمزور کرنے والی جو چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا. بڑا آپ کو ایک عجیب سبق دے رہا ہوں میں آج، غور سے یہ تصور بتا رہا ہوں آپ کہ تعلق مع اللہ کو کمزور کر، اب بتاؤں یہ تو کمزور کرنے والی چیز ہے، میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو مضبوط کرنے والی چیز ہے. دونوں چیزیں بتاتا ہوں نا آپ. میں تو پڑھاتا ہوں نا یونیورسٹی میں، جب سبجیکٹ تھا جو پڑھاتا تھا 2-3 سال پڑھایا، اس میں مجھے مزہ آتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ نا مجھے بتاتا ہے سمجھانے میں. اچھے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں میری بات. جب ٹیچر کو پڑھا رہا ہو نا اور رسپانس اچھا مل رہا ہو نا، پھر ٹیچر بڑے مزے سے باتیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یہاں اور کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ چکر ہی نہیں ہے. یہ کہ ایک ٹیچر اور شاگرد والی چکر چلتا ہے یہاں پہ. یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ دوستی ہے، محبت ہے. میں اس کو محبت کا رشتہ کہتا ہوں. اللہ ہمارے رشتے کو اور مضبوط کرے. دشمن آتے ہیں، شیطان آتے ہیں، نفس آتے ہیں، رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی بھی یاد رکھنا اس رشتے کو نہ توڑنا. یہ محبت کا رشتے مضبوط کریں اور بڑھائیں اس کو کبھی گھٹنے نہ دینے اس رشتے. یا دشمن تو آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، دشمن آتا ہے، شیطان آتا ہے، خیالات آتے ہیں، بہت سی چیزیں آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس رشتوں کو نہ توڑنا بلکہ مضبوط کرتے چلے جانے اس کو. بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے. تو عرض کر تھا کہ کمزور کیا کون کرتا ہے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کے؟ کون چیز کمزور کرتی ہے؟ نفس کرتا ہے.
کسی وقت میں جھگڑ لے گا، اس وقت جھگڑے گا. آپ ذکر کر کے گئے ہیں، بہت ماشاءاللہ جماعت ذکر کی ہے، جماعت کے بیٹھے ہیں ذکر کر کے، آپ گھر گئے ہیں، بڑا نورانی چیز ہے، 1 سیکنڈ لگے گا نفس میں آپ کو جھگڑ لے گا. آپ نے ٹیلی فون کھولا، کڑک سے لے گی آپ کو کہیں تو. لیکن فرق کتنا ہو جاتا ہے اس آدمی کو کہ اس میں ایک دم جاگ جاتا ہے اندر سے، او یہ مجھ سے کیا ہو گیا، بڑی غلطی کی ہے میں نے. ہوش اس کو آ جاتا ہے کیونکہ ذکر شکر کر کے ہے نا، تعلق ہے اس کا. تو پلٹ آئے گا، پلٹ کرنا. لیکن نفس اپنا کام کر جاتا ہے. بالکل نہ دیکھیں جناب، بڑے جبے پہنے ہیں، بڑی اونچی داڑھی ہیں، بڑے حج کر کے ہیں، بالکل 1 سیکنڈ میں نفس آپ کو گھما دے گا. مولانا رومی نے بڑی اچھی مثال دی ہے نفس کی. یہ قید بیان کرتے ہیں کہ نفس کی حالت ایسی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ سفر کر رہا تھا، رات کو وہ اندھیرا، تو اس سردی سی تھی، اس نے کہا بھائی کہاں سوؤں، اس میں اندھیرا کا وقت تھا. سونے جگہ میں دیکھا، اس نے ایسے ہاتھ کی بڑی نرم سی چیز اس کو نظر آئی، تو کہتے بڑا نرم چیز ہے، اور گرم گرم بھی، اور نرم نرم، اس کے تو کوئی نرم چیز ہے، اللہ کیا نام دے دیا. وہ تھکا ہوا تھا، اس نے دیکھا، اس پہ لیٹ گیا وہ آرام سے، بس سویا. جیسے صبح ہوئی اور سورج نکلنا شروع ہوا تو جو نرم چیز تھی اس نے ہلنا شروع کر دیا. وہ دیکھا کیا چیز ہے، وہ تو اژدہا تھا. ٹھنڈی سے ٹھنڈ پڑا، جیسے اس پہ گرمی لگی وہ اژدہا ایک دم جاگنا شروع ہو گیا، اور وہ اس کو بھاگا مارنے کے لیے، ڈنگ اژدہا، وہ بھاگا. پھر یہ حال ہے نفس کا کہ نفس انسان کا جو ہے نا، وہ یہ نہ سمجھا مر گیا ہے. یاد رکھیں، اب آپ ذکر کر گئے نا، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے نفس. آپ نے قرآن پڑھا نا، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. تھوڑے دیر آپ شیخ کی صحبت میں بیٹھے نا، وہ دب گیا ہے، مرا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے آدمی کا. تو کیا ہے کہ کامیاب وہ ہے، اور کامیابی ناکامی انسان کی موت تک چلتی ہے، اس وقت تک انسان خطرے میں ہوتا ہے. تو نفس دب سکتا ہے، مر نہیں سکتا. وہ جہاں موقع دیکھتا ہے، کسی نے ٹیلی فون اٹھا لیا، کہتا اب میرا کام بن سکتا ہے، چل اس کو گھماتا ہوں تھوڑا. تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے حکم فرمایا لا تقربوا الفحش، کہ جہاں تک فحش باتوں کا تعلق ہے اس دروازے کو بالکل بند کر دو، اسے قریب بھی نہ جانا. اگر صحیح مسلمان بننا ہے، بتا رہا ہوں آپ، زمانہ بدلے گا، چیزیں آئیں گی، بہت کچھ آئے گا، لیکن ہم نے اپنے آپ کا جو گائیڈنس لینی ہے وہ کس سے لینی ہے؟ قرآن سے لینی ہے. تو اس زمانے میں شاید اس آیت کی ضرورت نہ ہو، لا تقربا کی. آج ضرورت ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ فائدہ وہ فائدہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں تو مجھے کمپیوٹر پہ کام کرنا پڑتا ہے فلاں، میں کہا میں اس کا علاج بتاتا ہوں. تو کیا میں اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا لیا کر، جس وقت تو کمپیوٹر کھولے نا، نال بیوی نے بٹھا لیا تو پھر کام شروع کر دیں، انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی تیسے کوئی بھی. بندہ بن کے کام کر کے اٹھ جائے گا. تو کہتے ہیں بڑی اچھی ترکیب بنائی، جب سے میں شروع کیا ہے کام جناب پورا مہینہ ہو گیا، کوئی بری چیز میں نے نہیں دیکھی. میں کہا دیکھنا، بیوی بیٹھی ساتھ تھے. طریقے بہت ہیں نفس کو مارنے کے، ایسی جس میں مجاہدہ آپ کرتے جائیں گے تو یہاں انعامات بھی زیادہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کمپیوٹر بند کر دیں، نہیں، اس کی ایک طریقہ بتا دیا کہ بیوی کس لیے اس کو بٹھا ساتھ اور پھر کام شروع کر دے. اب دیکھ تو جس چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں اس میں آگے بڑھے گا ہی نہیں. وہاں کوئی او استغفر اللہ، پتہ ہے کہ پیچھے تھپڑ پڑے گا نا، ذرا کام خراب ہوا. تو میرے بھائی علاج تو ہے ہر چیز. تو نفس کے ساتھ دھوکہ 1 سیکنڈ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. ایسے ایسے کام کرا دے گا نا آپ کو، کسی کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. تو نفس کیا کرتا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے کہ نفس ہمارے اللہ کے تعلق کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آتا ہوں دوسری طرف، وہ چیز کیا ہے جو ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں گی نا. نفس کے ساتھ ہم نے فائٹ کرنی ہے، کمزور کر رہے ہیں، دوسری چیز پہ ہم زور لگا رہے ہیں تاکہ تعلق ہمارا مضبوط ہو. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو کیا چیز ملے گی؟ ہمیں نمازیں ملیں گی، روزہ ملے گا، حج ملے گا، محبت ملے گی، قرب ملے گا، درجے ملیں گے. کیونکہ ہم مضبوط ہو گئے تو یہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئی. یہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں تعلق مع اللہ پر، کہ جیسے جیسے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے مزے آنے شروع ہو جائیں گے. قرآن کی تلاوت میں عمل شروع ہو گیا نا، عمل شروع ہو گیا. نبی پاک کی سنت سے محبت شروع ہو جائے گی آپ کو.
آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو اس میں معافی مانگیں گے کہ میں نے آج جوتا ایسے ہی کیوں پہن لیا، میں نے آج جرابیں ایسے ہی کیوں پہن لی، یار میں آج ایسے کپڑے کیوں پہن لی جو نبی کی سنت کے خلاف تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں، ہر مسئلہ آپ کا دل بتائے گا، جس سے آپ کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. عاشق رسول بن جائیں گے آپ. تجربہ کر کے دیکھیں، تعلق مضبوط کر کے دیکھیں، عاشق رسول بن جائیں گے. ایک مضبوط تعلق کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے کہ جس سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑھتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ذکر جو میں نے تم پہ جو اتنا بڑا انعام دیا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ کتنا بڑا میں تمہیں انعام یہ دے رہا ہوں کہ تم میرا نام لو. سبحان اللہ. اللہ کا نام کوئی لے سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرا نام لو. کیوں؟ سبحان اللہ. اللہ نے یہ کرم ہم میں فرما دیا کہ سب کچھ اس کے نام کے اندر موجود ہے. سب محبت اس نے اپنے نام کے اندر موجود کر دی ہے کہ جس قدر تو میرا نام لے گا مجھ سے تعلق تیرا مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اور تجھ پہ کوئی فتنہ واری نہیں کر سکتا. نفس تو اس کو نیچے لا ہی نہیں سکتا. تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں، جو میری خواہش ہوگی وہ تیری خواہش ہوگی. سبحان اللہ. تیری کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش ہے کہ تو میرے محبوب کا محبوب بن جا. اللہ کی خواہش ہے کہ بندہ میرا و محبوب بن تو میرے بندے کا. کتنی بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کی سنتوں پہ چلے گا تو ویسی داڑھی رکھے گا، ویسے لباس پہنے گا، جس طرز پہ تیری زندگی ہوگی وہ تیرا حساب ہوگا. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارا تیرے رنگ رسول میں رنگا ہوگا انشاءاللہ. کب؟ جب تیرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. تیرا تعلق مضبوط کب ہوگا؟ جب تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. لا تلہوا اموالکم ولا تلہوا عن ذکر اللہ. یعنی تیرا معیار یہ ہو جائے کہ کوئی چیز بھی تجھے دنیا کی، لا تلہکم اموالکم ولا تلہکم، اولاد ہو، مال ہو، دولت ہو، کوئی چیز بھی تجھے اللہ کے ذکر سے روک ہی نہ سکے. سبحان اللہ. ایسا ذاکر ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم دیکھیں کہ ہم گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے جی، گناہ گار ہیں، گناہ ہو ہی جاتا ہے، نفس کے پتلے ہم تو. اب کیا کریں؟ ذکر شروع کرتے ہیں بس. کتنا شروع کریں؟ اگر نہیں کتنے والی بات نہیں ہے، یہ فتنے والی بات ہے. سبحان اللہ. کتنے والی بات نہیں، فتنے والی بات ہے. یہ اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ اس سے گنتیوں سے کام نہیں چلے گا. کس طرح کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یعنی کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو لیٹنے جائے، سونے جائے، اٹھے بیٹھے، تیرا ایک ہی کام ہونا چاہیے. وہ کیا؟ اللہ کو یاد کر. جتنا اللہ کو یاد کرے گا کتنے ہی بڑے بڑے فتنے آ جائیں انشاءاللہ اللہ تجھ سے دور ہو ہی نہیں سکتا. تعلق تیرا مضبوط رہے گا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ. میرے بھائی دعا کریں اللہ پاک ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط مرتے دم تک ہوتی ہے. اس کا نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ. اگلی نشست میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذکر کی تاثیر کیسے بڑھتی ہے انسان کی. کہ فوائد تو ہیں لیکن یہ کہ ذکر کس طرح کریں، کیسے ہمارے ذکر میں بہت فائدے ہوں. اگر میرے ذہن میں آ گیا تو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس طریقے سے ذکر کریں گے بے انتہا فائدے اتنا شروع ہوتے ہیں ذکر کے انشاءاللہ. جیسے ڈرائیونگ ہوتی ہے نا، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، سیکھیں نا، ٹکری ماریں گے نا. اسی طرح ذکر ہے. جب تک ذکر کے پرنسپل اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو ان لرننگ ڈرائیور ہو جائیں گے نا. آپ جیسے سیکھا کچھ نہیں، آپ خود ہی چلا جا رہے ہیں، اس سے بھی ٹکر ہی مارتا ہے آدمی. میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے کیسے آپ جب ذکر کریں گے تو اس کے کتنے فوائد آپ کو محسوس ہوں گے. تو آئیں اب انشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حسننا وجلنا خطأنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.